عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وعن عبد الرحمن بن الأصبهاني قال سمعت أبا حازم عن أبي هريرة قال ثلاثة لم يبلغوا الحنث. عورتوں کے لیے تعلم کی بات کیا ہے؟ عورتوں کا بھی حق ہے. جب عورتوں پر فرائض، واجبات، سنن، احکام عورتوں سے بھی وابستہ ہیں تو پھر تعلم بھی عورتوں کے ساتھ. اور عورتوں کے لیے چونکہ مخلوط اجتماع میں ان کا شرکت کی رکاوٹیں ہیں، ان کے لیے علیحدہ تعلیم کا انتظام کرنا درست ہے. علیحدہ دن، علیحدہ جگہ، علیحدہ مجلس ان کے لیے، جہاں وہ شرعی SOPs کے ساتھ شریک ہو سکتی ہوں وہاں اجتماع بھی شریک ہوں، اور نہ شریک ہو سکتی ہوں تو پھر کیا ہے؟ علیحدہ دن، علیحدہ وقت، علیحدہ جگہ. یہ عورتوں کا بھی حق ہے. اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو مردوں کے اجتماعات میں بھی شریک کرتے تھے. عید پہ ہوتی تھی، جمعہ پہ ہوتی تھی، اور الگ بھی ان کے ہاں تشریف لے جا کر بات فرمایا کرتے تھے. ایک دن عید کی اجتماع میں دیکھا کہ میری آواز عورتوں تک نہیں پہنچی تو عورتوں کے بعد الگ تشریف لے گئے، ان کے بعد نصیحت کی. اور عورتوں نے تقاضا بھی کیا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ قال النساء للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، عورتوں نے حضور سے تقاضا کیا، یا رسول اللہ غلبنا علیک الرجال، آپ کے حوالے سے ہم پر مردوں نے غلبہ پا لیا. مردوں کو زیادہ موقع ملتا ہے، ہمیں تھوڑا موقع ملتا ہے، تو ہمارے لیے الگ مجلس کریں، دن مقرر کریں، مجلس مقرر کریں. ہم تو حضور نے الگ مقرر کیا. فاجعل لنا یوما من نفسک، ہمارے ساتھ الگ آپ طے کریں. تو حضور نے فوعدہن یوما، ایک دن کا وعدہ کیا. حضور تشریف لے گئے، عورتوں کا اجتماع تھا. فوعدہن وامرہن، حضور نے وعظ و نصیحت کی، حضور نے تعلیم دی، جو کہ فرمانا تھا فرمایا. ان میں ایک بات یہ بھی تھی، ہمارے جس عورت کے 3 بچے یا کے بعد دیگرے فوت ہو گئے اور اس نے صبر کیا، الا کان لہا حجاب من النار تقدم ثلاثة من ولدها، اپنی اولاد میں سے جس عورت نے 3 بچے آگے بھیجے ہیں، زندگی میں فوت ہو گئے، تو وہ اس کے لیے آگ سے حجاب بن جائیں گے. ایک عورت نے کہا یا رسول اللہ 2 بھی ہوں، ہمیں 2 بھی ہوں، 2 بچے بھی اگر ہوں تو وہ حجاب بن جائیں گے. پہلی روایت پر تو یہ ہے. دوسری بات پہ شرط ہے لم یبلغ الحنث، نابالغ بچے. اس عورت کے 3 بچے نابالغ یا 2 بچے نابالغ بچپن میں فوت ہو گئے ہیں. ایک روایت پہ پھر یہ کہ اس نے صبر کیا اور بغیلا نہیں کیا اور شکوہ نہیں کیا، تو وہ بچے اس کے لیے کیا ہو جائیں گے؟ آگ سے حجاب بن جائیں گے، رکاوٹ بن جائیں گے. امام بخاری آپ کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ عورتوں کے لیے علیحدہ تعلیم کا بندوبست ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. یا ایک آپ کو لطیفہ یا واقعہ سناؤں گا. ہمارے یہاں اس مسئلے پر خود علماء دیوبند میں اختلاف ہے کہ مسجد میں عورتوں کے لیے الگ جگہ کا انتظام کرنا چاہیے یا نہیں. مسجد میں عورتوں کے لیے نماز کا الگ بندوبست ہونا چاہیے، مسجد جماعت کے ساتھ شریک ہونے کا. تو بہت سے حضرات کہتے نہیں ہونا چاہیے، یہ احتیاط کے خلاف ہے، حالات کے تقاضے کے خلاف ہے اور احتیاط کے تقاضے کے خلاف ہے. اور بہت سے حضرات مردے کو ہونا چاہیے، اس لیے کہ عورتوں کے پاس دین کی تعلیم کا متبادل موقع نہیں ہے. عورتوں کے پاس دین کی تعلیم کا، وعظ و نصیحت کا، دینی اجتماعات میں شرکت کا کوئی موقع ہے اور یہ ہونا چاہیے. خود ہمارے یہاں گجرانوالہ میں ہمارے جہاں میں ہوں شیرا والا، وہاں والد صاحب کے استاد محترم تھے حضرت مولانا مفتی عبدالواحد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑے اکابر میں سے. والد صاحب کے بھی استاد محترم تھے. تو میں ان کی جگہ ہوں الحمدللہ. مجھے 12 سال میں نے ان کی نیابت میں کام کیا ہے اور 50 سال مجھ سے ویسے اس فصل میں ہو گئے ہیں. وہ شدید مخالف تھے، عورتوں کو مسجد کے قریب مت آنے دو، فتنہ پیدا ہوتا ہے. اور والد صاحب ان کے شاگرد تھے، والد صاحب اور سفیزہ دونوں ان کے شاگرد تھے. وہ قائل تھے، بلکہ ان کا اہتمام تب بھی ہے، تب بھی تھا. یہ درمیان میں فاصلہ کلومیٹر کا ہے. نصرت العلوم میں جامع شیرا والا باغ، میں جامع مسجد کا خطیب ہوں،
اور چچا جان وہاں کے خطیب تھا میرا داماد ہے فیاض، تو وہ بھی دیوبندی ہے، میں بھی دیوبندی ہوں. ہمارے یہاں شیرا والا میں نہیں ہے، سترو میں ہے. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ برطانیہ میں ایک شہر لیوٹن، وہاں ایک مسجد بن رہی تھی، تو دو فریقوں کا جھگڑا ہو گیا. ایک طرف بنگالی تھے، نہ گجراتی، وہ گجراتی یہ نہیں، وہ گجرات. دوسری طرف پٹھان تھے. یہ کہ نہیں ہونا چاہیے، وہ کہ ہونا چاہیے. مسجد میں عورتوں کے لیے الگ کمرہ اور انتظام، یہ کہیں کہ نہیں ہونا چاہیے، وہ کہیں کہ ہونا چاہیے. دونوں دیوبندی، دونوں اکٹھے ساتھی، جھگڑا بڑھ گیا. میں ان دنوں گیا ہوا تھا وہاں، تو کسی نے اپنے یار وہ مولوی صاحب آئے ہوئے ہیں گجرانوالہ سے، ان کو حکم بناتے ہیں. تو دو حکم بنائے انہوں نے، ایک میں تھا، ایک انڈیا سے لکھنؤ سے بزرگ آئے ہوئے تھے. یہ دونوں ہمارے حکم ہوں گے. تو وہ میرے پاس آئے کہ جی آپ کو ہم نے حکم بنایا ہے کہ آپ دونوں فیصلہ کریں گے. میں نے کہا میں کن کا نمائندہ ہوں؟ کہتے پٹھان کرنے کے ہمارے ہیں. میں نے کہا میں بھی پٹھان. کہنے کہ ہمارے مجھے آپ نے نامزد کیا تھا کیا؟ ہاں. آپ کا موقف کیا ہے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ میں نے کہا میرا نام واپس لے لو. میرا نام واپس لے لو. کیوں جی؟ میں نے کہا میرا بچپن سے یہ کیفیت ہے کہ گھر میں رہتے تھے. والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مسجد کے ساتھ باقاعدہ نظم ہے ہمارے، عورتوں کا راستہ الگ ہے، ٹوٹیاں الگ ہیں، سرخانہ الگ ہے، اس کی جگہ الگ ہے. فجر کی نماز میں روزانہ آتی ہیں، جمعہ پابندی سے پڑھتی ہیں، اور درس بھی سنتی ہیں، اور تراویح میں شریک ہوتی ہیں، اور کوئی اجتماع ہوتا وہاں بھی آتی ہیں. تو میں نے کہا میرا تو بچپن اس حالت میں گزرا ہے کہ والد صاحب صبح اٹھتے تھے، والدہ بھی صبح اٹھتی تھی، تو مجھے بھی اٹھا دیتے تھے، اٹھتے تھے مجھے اٹھا دیتے تھے نماز کے لیے جانا ہے. تو والد صاحب صبح نماز میں ناشتہ کیا کرتے تھے. وہ ناشتہ کر کے آگے والد صاحب ہوتے تھے، پیچھے پیچھے والدہ صاحب ہوتی تھی، پیچھے پیچھے میں ہوتا تھا. ہم تینوں آگے پیچھے مسجد میں جاتے تھے. تو ہاں روزانہ والد صاحب کے زمانے میں روزانہ فجر کی نماز میں کوئی 100-125 عورتیں ہوتی، نماز بھی پڑھتی تھی، درس بھی سنتے تھے، جمعہ بھی پڑھتی تھی آ کر. تو اس لیے میرا نام تو واپس لے لو. انہوں نے واپس لے لیا. تو یہ ان کے دیکھیں مسئلہ کیا ہے، ان کے ذہن میں ضرورت ہے کہ اس کے سوا کوئی حل نہیں ہے. عورتیں مسجد میں نہیں آئیں گی تو کیا کریں گی؟ ان کے ذہن میں کیا ہے؟ ضرورت. ان کے ذہن میں کہ تحفظ ہے، کہ یہ الجھن نہ خرابی نہ ہو جائے، کوئی یہ نہ ہو جائے، کوئی وہ نہ جائے. ہمارے اکثر مسائل میں، فقہی مسائل میں ضرورت اور تحفظ آپس میں ٹکراتا ہے. بات سمجھ آئی؟ ہمارے فقہی جھگڑے ہوتے ہیں نا، اکثر میں پیچھے بات کیا ہوتی ہے، ایک فریق کے ذہن میں ضرورت ہوتی ہے، یار ضرورت ہے، کیا کرنا ہے، ضرورت ہے. دوسرے فریق کے ذہن میں کہتا ہے یار خرابی ہوگی، خرابی ہو سکتی ہے. ایک طرف کیا ہوتی ہے؟ ضرورت، دوسری طرف کیا ہوتا ہے؟ تحفظ. یہ دونوں تقاضے آپس میں ٹکراتے ہیں، اور پھر مناظروں کا بازار گرم ہو جاتا ہے، اور پھر اصل پیچھے ہی ہوتا ہے. اور ضرورت اور تحفظ دونوں میں سے کسی کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. یہ اصول یاد رکھیں. ضرورت بھی پوری کرنی پڑتی ہے، نہیں کریں گے تو کیا کریں گے. اور تحفظ بھی کرنا پڑتا ہے، کہ بالکل کھلی چھٹی دے دیں گے تو کیا ہوگا. یہی بات آپ مثال کے طور پر یہ جو استعمال ہو رہا ہے، یہ فوٹو، اب ایک تو مسئلہ فنی ہے نا، فوٹو ہے یا نہیں ہے. ایک ہے کہ اس طرح کا استعمال دینی مقاصد کے لیے درست ہے یا نہیں. میں ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے سب سے پہلے اس کے جواز کی بات کی، باقی حضرات بعد میں آئے. میں نے آج سے 15 سال پہلے پورا تفصیلی مضمون لکھا تھا کہ یار ضرورت ہے، کیا کرو گے، آنے والا دور اسی کا ہے، ضرورت مجبوری ہے، کرنا پڑے گا. لیکن دوسری طرف تحفظ، یار یہ خرابی ہوگی، یہ خرابی ہوگی. اب صورتحال یہ ہے کہ میں روکتا ہوں،
اس کے جواز پر سب سے پہلا میں فتویٰ نہیں دیا کرتا لیکن مضمون سب سے پہلے میرا تھا، اور فتویٰ تھا مفتی عیسیٰ صاحب کا رحمۃ اللہ علیہ کا، ہاں موجود ہے، میں نہیں چھاپا تھا کہ ضرورت ہے، جائز ہے، لیکن اب میں خود روکتا ہوں۔ کیوں؟ یار تماشا بنا دیا ہم نے، ضرورت کے مہلت تو بند ہوتی ہے، ضرورت کا مطلب یہ تو نہیں کہ اب سجدہ خانے میں بھی لے جائیں اس کو۔ مسجد کے حال میں تو میں بالکل ڈانٹ کر نکل جایا، یہ اسٹوڈیو نہیں ہے، مسجد ہے، کیا کر رہے یہ؟ اور ایک لطیفہ سن لیں گے، ہم ایک دفعہ گئے، 2-3 دفعہ گیا دیوبند، شیخ الہند کانفرنس تھی، ہم پورا قافلہ تھا ہمارا، علماء کرام، مفتی غلام الرحمان صاحب تھے، خالد شہید سومرو تھے، خالد محمود سومرو، مولانا امجد خان صاحب، اور مولانا غل نصیر صاحب، مولانا عمر خان شیرانی، مولانا، سب پورا قافلہ تھا۔ دلی سے واپس آ رہے تھے بس پر، بڑی بس تھی ڈرائیور، رات کا ساری کا سفر، فجر کی نماز کے وقت سکھ ڈرائیور تھا وہ، اور وہاں اکثر ڈرائیور سکھ ہوتے ہیں، یہاں اکثر ڈرائیور کون ہوتے ہیں؟ ہوتے ہیں کیا کہ یہاں اکثر ڈرائیور کون ہوتے ہیں؟ پٹھان ہوتے ہیں، گھبرائے نہیں، میں خود پٹھان ہوں۔ وہاں اکثر ڈرائیور کیا ہوتے ہیں؟ اب مجھے لطیفے یاد آ رہے ہیں۔ دہلی میں انہوں نے ایک دن ہمیں گاڑی دی سیر و سیاحت کرنے کے لیے، آپ آج سیر و سیاحت کریں، تو میں تھا، مولانا مفتی غلام الرحمان صاحب تھے ایک گاڑی میں، مولانا غل نصیر صاحب تھے، 3 آدمی، چلو گھوم پھرو یار۔ اب وہ ہم آگے مولانا غل نصیر صاحب بیٹھے ہوئے ڈرائیور کے ساتھ، پیچھے ہم مفتی غلام الرحمان صاحب اور میں بیٹھے ہوئے ہیں، گپ شپ لگا رہے ہیں۔ وہ غلطی سے میں ڈرائیور سے نام پوچھ بیٹھا، ڈرائیور سیکھتا، اب میں پنجابی بولتا ہوں، میں پوچھا حال شوال، سردار جی کی حال ہے؟ بڑے حال، سردار جی نام کی ہے؟ کہندے نصیب سنگھ۔ یا اللہ، میں تو ادھر ادھر دیکھو یار، میں نے کیا کیا؟ میں نے کیا اللہ پوچھتا تو اچھا تھا، یہ کیا توجہ بن گئی؟ خیر وہ کیا بات کر رہا تھا، ہاں اس سردار سے کہا یار گاڑی کو پیشاب کرنا ہے، ہم 18 آدمی تھے۔ یہ جو سلیپر بس ہے نا، یہ میں نے سب سے پہلے انڈیا میں دیکھی تھی، اب تو یہاں سے کراچی چلتی ہیں، یہ بیڈ ہوتا ہے باقی، ایک بس میں 18 بیڈ تھے، باقاعدہ بیڈ، بالکل یوں ہی ہوتا ہے جیسے آپ اپنے بیڈ پہ لیٹے ہوئے ہیں اور بیڈ کو کوئی ہلا رہا ہے۔ میں نے یہاں سے بھی کراچی سفر کیا ہے، یہ ڈرائیور بیڈ پہ، سلیپر پہ، اور بیڈ ہوتا ہے پورا تسلی سے، اور بس اتنا ہی محسوس ہوتا ہے کہ بیڈ پہ لیٹے ہوئے ہیں، وہ 2-4 آدمی پار کر کے ہلا رہے ہیں اس کو۔ تو خیر وہ ایسے وہ ہم نے کہا بس روکو یار پیشاب کرنا، کہتے اینے میں واش روم کو تھوڑا بہت تھوڑے واسطے 18 بندے ہیں، تو آپ 1 گھنٹہ لگا دیں گے یار۔ تو ہم نے کہا یار پیشاب تو کرنا، کیا کریں، تو مجبوری ہے۔ اچھا وہ اسے دیانے سے گزر کرنا، صبح نیم روشنی، نیم اندھیرا تھا، تو اس نے کھڑا کر دیا کھیت کے کنارے، جاؤ کراؤ مولیو۔ اب وہاں ہم اترے، سب بہت دستار والے حضرات، کوئی وہاں بیٹھا ہے، کوئی وہاں بیٹھا ہے، کوئی وہاں بیٹھا ہے، ادھر مولانا غل نصیر صاحب بیٹھے ہیں، ادھر مولانا عمر خان شیرانی پورے جوبے سمیت تشریف فرما ہے، ادھر مولانا وہ بیٹھے ہیں، خالد ڈاکٹر خالد محمود سومرو شہید وہ بیٹھے ہیں، مولانا امجد خان بیٹھے ہیں، بیٹھے۔ میری نظر پڑ گئی، ایک صاحب ویڈیو بنا رہے تھے، وہ تیرا بیڑا میری نظر پڑ گئی، میں نے جلدی سے نعرہ باندھا، جا کے چھلانگ لگائی، میں نے کہا یہ کیا کر رہا کہ ویڈیو بھی کیمرے سے، میں نے پکڑ لیا، ظالم یہ کیا کر رہے ہو؟ بدبخت، اللہ کے بندے، تمہارے پاکستان جانے سے پہلے یہ یہاں وائرل ہو چکی ہوگی، مولانا شیرانی پیشاب فرما رہے ہیں۔
مولانا کو نصیب صاحب سجدہ کر رہے خدا کے بندے کیا کر رہے. میں تو پکڑ لیا, میں سخت ساتھی تھا, میں نے اس سے ڈیلیٹ کرا, میں کہ ایک قدم آگے نہیں بڑھنے دوں گا تمہیں, یہاں سے ایک قدم نہیں ہلنے دوں, ڈیلیٹ کرو اس کو. میں نے فلم نکلوا کے ایک دوسرے ساتھ میں نے کہ اس کو ختم کرو, کیسے کرتے ہیں, ڈیلیٹ کروا کے میں نے کہا آگے نہیں بڑھنا ہے. خدا کے بندے تم تماشا بنا ہو گیا ہمارا پاکستان میں کہ انڈیا گئے ہوئے تھے. تو خیر بات لمبی ہو گئی ہے. اصل میں نے بتایا کہ ہمارے اکثر فقہی تنازعات کے پیچھے کیا ہوتا ہے, ایک طرف ضرورت ہوتی ہے, یار ضرورت ہے کرنا ہے, کیا کرنا ہے, دوسری طرف تحفظ ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو جائے, ایسا نہ ہو جائے. تو دو تقاضے ٹکراتے ہیں اور پھر مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں, اور پھر ہم کتابیں بھی لکھتے ہیں, مناظرے بھی کرتے ہیں. چلیے پڑھو آگے. باب من سمع شيئا فلم يفهمه فراجعه حتى يعرفه. وبه قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال اخبرنا نافع بن عمر قال حدثني ابن ابي مليكه ان عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه الا راجعت فيه حتى تعرفه, وان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حوسب عذب. قالت عائشه فقلت اوليس يقول الله عز وجل فسوف يحاسب حسابا يسيرا. قالت فقال انما ذلك العرض ولكن من نوتي الحساب يهلك. تعلم میں سوال یہ طالب علم کا حق ہے, اس کو آسان تعبیر کر رہا ہوں. اور سمجھ میں ایک سوال ہے شرارت کے لیے, ایک سوال ہے سمجھنے کے لیے. سمجھنے کے لیے سوال طالب علم کا حق ہے, سوال کرے گا وہ, اور اس کو محسوس اس کا جواب دینا چاہیے. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا معمول کو خود فرماتے کنت سؤولا, میں بہت سوال کرنے والی تھی. اور یہاں ان کے شاگرد عبداللہ بن ابی ملیکہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ کانت لا تسمع شیئا لا تعرفہ الا راجعت فیہ حتی تعرفہ. کوئی بات سنتی تھی حضور سے تو سمجھ نہیں آتی تھی, اس وقت تک سوال کرتی رہتی تھی جب تک سمجھ نہیں جاتی تھی. یہ بات تو عبداللہ بن ابی ملیکہ کہہ رہے ہیں. کانت لا تسمع شیئا لا تعرفہ, کوئی بات نہیں سنتی تھی, سمجھنا ہے تو کیا کرتی تھی, راجعت کرتی تھی. کتنا حتیٰ جب تک سمجھ میں نہیں آتی تھی سوال کرتی رہتی تھی, بہت سوال کرتی تھی. اور ذہین آدمی کی علامت ہوتی ہے, اور سوال کرنا حق ہے. ہمارے استاد الاساتذہ حضرت مولانا محمد یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ, نام سنا ہوا ہے, دارالعلوم دیوبند کے پہلے صدر مدرس تھے. ان کا قول ہے, ان کا ارشاد کہ وہ طالب علم جو سوال نہ کرے اور وہ مرید جو سوال کرے, دونوں کو جانوروں کے باڑے میں باندھ لو جا کر. وہ طالب علم جو سوال نہ کرے اور وہ مرید جو سوال کرے, دونوں کو کہاں باندھ دو, باڑے میں. یہ سوال کا حق ہے, اور صحابہ سوال کرتے تھے اور حضور جواب دیتے تھے. تو یہ فرماتے ہیں کہ عنوان کیا کام کیا امام بخاری رحمۃ اللہ نے, من سمع شیئا فلم یفہمہ فراجعہ حتی یعرفہ. بات سنی ہے, سمجھ نہیں آئی تو سمجھنے کی کوشش کرے اور مراجعت کرے, سوال کرے. حضرت عائشہ کا یہ مزاج بیان کرتے ہیں عبداللہ بن ابی ملیکہ. یہ حضرت عائشہ کے شاگردوں میں سب سے چہیتے شاگرد تھے. لوگ ان سے کہا کرتا اماں جی سے تو پوچھ لے گا یار, ہم سے نہیں پوچھا جاتا. یہ وہ شاگرد عبداللہ بن ابی ملیکہ. تو خیر ایک دن ایسا ہوا, ان کا ایک سوال جو آپ ذکر کر رہے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حوسب عذب, جس کا حساب کتاب ہوا اس کو کیا ہوگا, عذاب ہوگا. یہ شرط جزا ہے, اور آپ علماء کرام جانتے ہیں کہ شرط جزا میں کیا ہوتا ہے, لزوم ہوتا ہے. چاہے کہ جس کا حساب ہوا وہ نہیں بچتا. من حوسب عذب. حضرت عائشہ نے سوال کیا یا رسول اللہ, قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے, آپ قرآن پاک کہتا ہے فسوف یحاسب حسابا یسیرا وینقلب الی اہلہ مسرورا, کہ حساب ہوگا. اما من اوتی کتابہ بیمینہ, اس کو دائیں ہاتھ پہ نامہ اعمال ملا, اس کا حساب تو ہوگا لیکن حساب کیا ہوگا, یسیرا. اور وہ نتیجہ کیا ہوگا, ینقلب الی اہلہ مسرور.
قرآن یہ کہہ رہا ہے اور آپ فرما رہے ہیں من ہو سے واضح بات سمجھ آئی؟ سوال کس نے کیا؟ حضرت عائشہ نے. یا رسول اللہ قرآن تو کچھ اور کہہ رہا ہے، آپ کچھ اور کہہ رہے ہیں. ان کے قرآن پاک جو ایک جگہ کہتا ہے کہ فَيَقُولُهَا مُقْرَؤُ كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. وہ اپنا رزلٹ کارڈ لوگوں کو پڑھاتا پھرے گا، میرے نمبر دیکھو کتنے آئے ہیں. ہاؤ مُقْرَؤُ كِتَابِيَهْ. پھر یہ تبصرہ بھی کرے گا إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ. میں نے محنت کی ہوئی تھی، میرا خیال، میرا اندازہ تھا کہ نمبر آئیں گے. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. قرآن یہ کہہ رہا ہے، آپ فرما رہے ہیں من ہو سوا و زبا. تو حضور نے ایک جملے میں جواب دیا فما کہ ذاک العرض یا عائشہ. یہ جو حساب یسیر ہے نا، یہ حساب نہیں ہے، پیشی ہے. یہ حساب نہیں ہے. سرکار بنام فلان آ جاؤ، ہاں بھائی ٹھیک ہے ٹھیک ہے چل جاؤ. اما من نوقش فقد عذب. جس کا ریکارڈ طلب ہو گیا وہ مارا گیا. ایک ہے سرسری پیشی عرض، ایک ہے مناقشہ. ریکارڈ لاؤ بھائی. جس کا ریکارڈ آ گیا وہ اما من نوقش فقد عذب. یہ لیکن نہیں عذب علی، جس کا حساب کتاب طلب ہو گیا، مناقشہ ہو گیا، اس کا بیڑا غرق وہ نہیں بچ سکتا. چلیے. باب يبلغ العلم الشاهد الغائب. قال ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ليس قال حدثني سعيد وابن ابي سعيد عن ابن شريح انه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث الى مكه اذا لي ايها الامير وحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم غدا من يوم الفتح سمعته اذناي ووعاه قلبي وابصرته عيناي حين تكلم به حمد الله واثنى عليه ثم قال ان مكه حرمها الله ولم يحرمها الناس فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الاخر ان يسفك بها دما ولا يعزد بها شجرة. فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس. وليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح ما قال عمرو قال أنا أعلم منك يا أبا شريح لا تعيذ عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. سب سننے والا پہلے جسے بات سنی ہے وہ آگے پہنچا. علم کو اپنے تک محدود نہ رکھے. فرمایا کہ میری طرف سے ایک آدمی اگر پہنچا سکتا ہے تو پہنچائے. علم کو محدود رکھنا ٹھیک نہیں. فلیبلغ العلم. علم کو پہنچائے. جو شاہد ہے وہ کس کو پہنچائے؟ غائب. غائب کی کون؟ بزرگوں دوستوں جہاں تک سواری پہنچتی ہے. غائب کی حد کیا ہے؟ بزرگوں دوستوں جہاں تک سواری پہنچتی ہے وہاں جائے پہنچائے. پر حاضر آدمی غائب تک بات کو پہنچائے. علم کو اپنے تک محدود نہ رکھے. علم کے تقاضوں میں سے عبداللہ ابن عباس نے ارشاد نقل کیا ہے. واقعہ نقل کرتے ہیں. ابو شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرو بن سعید رحمہ اللہ تعالیٰ یہ تابعین میں سے ہے. مدینہ کے امیر تھے. اس زمانے میں جب حجاز پر مکہ مکرمہ پر عمارت تھی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور مدینہ ان کی قلمرو سے نکل گیا تھا، تو حجاج کی عبداللہ بن زبیر سے لڑائی تھی. عبداللہ بن زبیر امیر مکہ تھے، امیر المومنین، اور بنو امیہ کی طرف سے ان کے خلاف لڑ رہا تھا کون؟ حجاج. حجاج نے مکے کا محاصرہ کر رکھا تھا. ان دونوں بزرگوں کی جنگ جاری تھی. عمرو بن سعید بنو امیہ کے گورنر تھے مدینہ. یہ مدینہ سے بھرتی کر کر کے حجاج کی مدد کے لیے بھیجا کرتے تھے. یہ ہے ماحول. عمرو بن سعید گورنر مدینہ، مدینہ سے لوگوں کو بھرتی کر کے حجاج کی مدد کے لیے عبداللہ بن زبیر کے خلاف مکے بھیجا کرتے تھے. تو ابو شریح، یہ بھی بات کہنے کا انداز ہوتا ہے. ابو شریح صحابی ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ گورنر صاحب غلط کر رہے ہیں. اب ایک ہے گورنر کو سامنے کرنا غلط کر رہے ہو تو وہ تو گورنر ہے. ایک ہے کسی طریقے سے بات سمجھانا، بات حکمت سے سمجھانا، یہ بھی بات سمجھانے کا طریقہ ہے. تو اب ابو شریح نے عمرو بن سعید سے کہا،
ہوا یبعث البعوث الی مکہ، عمرو بن سعید کیا کر رہے تھے؟ بھرتی کر کے دستے مکے بھیج رہے تھے۔ اس وقت کہا امیر محترم اجازت ہو تو ایک حدیث سنا دوں؟ امیر محترم اجازت ہو تو ایک حدیث سنا دوں؟ اذن لی ایھا الامیر احدث کا قول، مجھے اجازت دیجیے۔ تخت گورنر سے اجازت مانگ کے بات کرنی چاہیے نا۔ پرانے زمانے میں محاورہ تھا، ہمارے بادشاہی زمانے میں، جان کی اماں پاؤں تو عرض کرو۔ بادشاہ کے سامنے بات کرتے کیا کہتے تھے؟ جان کی اماں پاؤں تو عرض کرو۔ حضرت اگر جلات کو پرے کرتے تو بات کرنا چاہتا ہوں اس کا سادہ ترجمہ کرنا۔ بادشاہ سلامت اگر جلات کو ادھر کر دے تو میں ایک بات کروں۔ یہ ذن ایھا الامیر محدث کا قول ہے۔ بات بھی وہ ہے قام بہ رسول اللہ الغدا من یوم الفتح، فتح مکہ کے دوسرے دن حضور نے کھڑے ہو کر یہ بات فرمائی تھی۔ یہ میں بات سنانا چاہتا ہوں نا۔ قام بہ رسول اللہ یوم الغد من الفتح، فتح مکہ کے اگلے دن حضور نے مکے میں خطبے میں یہ بات ارشاد فرمائی تھی۔ سمعت اذنایا ووعاہ قلبی، کچی بات نہیں، ان کانوں سے سنی ہے، اس سینے نے یاد رکھی ہے۔ اجازت ہو تو عرض کر دوں؟ افسر، ہاں یہ آنکھیں دیکھ رہی تھی۔ افسرت ہونا حين تکلم، جو حضور باتیں کر رہے تھے نا، آنکھیں دیکھ رہی تھیں، مجھے بالکل منظر سامنے ہے، یہ کان سن رہے تھے، یہ سینے نے یاد کیا ہے۔ بڑی پکی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہو بھائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حمد اللہ وثنا علیہ، حمد و ثنا پڑھی خطبے کی۔ ثم قال ان مکہ حرمها اللہ ولم یحرمها الناس، مکے کو حرم لوگوں نے نہیں بنایا، کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے بنایا۔ حرم مکہ کی حکم کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا۔ حدود تو متعین کی تھی ابراہیم علیہ السلام، حکم دیا تھا اللہ نے، لوگوں نے نہیں مقرر کیا ہو کہ اپنی مرضی کریں۔ اللہ یحل لمن، کسی آدمی کے لیے یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور آخرت پر یقین رکھتا ہے، جائز نہیں ہے ان یسفک بہا دم، کہ حرم کی حدود میں کوئی خون ریزی کرے۔ کسی آدمی کے لیے جو اللہ آخرت پر ایمان رکھتا ہے جائز نہیں ہے کہ حرم کی حدود میں کیا کرے؟ خون ریزی کرے، کسی کا خون بہائے۔ حتیٰ کہ واتو قتل کی درخت کاٹنے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ ولا یعضد بہا شجرۃ، اچھا یہ بات حضور نے فرمائی۔ پھر یاد آیا کہ میں نے پچھلی پل تو میں نے بھی کیا تھا، فتح مکہ پہ لڑائی ہوئی تھی، ایک بندہ قتل بھی ہوا تھا، حرم میں ہوا تھا۔ تو حضور نے فرمایا بھائی یہ مغالطہ بھی دور کر لو۔ ان احد ترخص لقتال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی آدمی جواز پکڑے کہ حضور نے فتح مکہ پہ حرم میں لڑائی کی تھی، ترخص، اگر کوئی رخصت پکڑے اس بات سے کہ حضور نے کیا کی تھی، فتح مکہ والے دن مکے میں لڑائی ہوئی تھی، تو فقولو، اس کو جواب دے دو ان اللہ قد اذن لرسولہ، اللہ نے اپنے رسول کو اجازت دی تھی، ولم یأذن لکم، تمہیں اجازت نہیں دی، اور میرے لیے بھی کل کا دن تھی، آج نہیں ہے۔ فرمایا کہ انما اذن لی فیہا ساعۃ من نہار، مجھے بھی کل دن کا کوئی 2-4 گھنٹے کی اجازت تھی، اس سے زیادہ میرے لیے بھی نہیں تھی، میرے لیے بھی آج اسی طرح حرام ہے جیسے کل تھا۔ ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالامس، میرے لیے بھی حرم کا احترام آج اسی طرح واپس آ گیا جیسے کل سے پہلے تھا۔ یہ بات سنائی تو کیا سنانے کا مقصد کیا تھا؟ براہ راست نہیں کہا کہ تم غلط کر رہے ہو، حدیث سنا دی۔ یہ بھی بات کہنے کا انداز ہے کہ جناب آپ یہ بندے بھیج رہے، ٹھیک نہیں کر رہے، یہ جو آپ بھرتی کر کے دستے بھیج رہے ہیں حرم میں لڑنے کے لیے بھیج رہے ہیں، تو حرم میں لڑائی کے بارے میں حضور کا ارشاد یہ ہے۔ یہ ابو شریح نے عمرو بن سعید کو، گورنر مکہ کو، بات سمجھانے کے لیے کہ تم غلط کر رہے ہو، یہ حدیث سنائی۔ اچھا، ابو شریح سے پوچھا گیا کہ جناب آپ نے حدیث تو سنا دی تھی، گورنر صاحب نے کوئی جواب بھی دیا تھا؟ فقیل علیہ ما قال عمرو بن سعید نے، گورنر صاحب نے کوئی جواب بھی دیا تھا؟ ہاں دیا تھا، وہ بھی ان پڑھ آدمی نہیں تھا۔ میں نے کہا انا عالم، میں نے کہا یا ابا شریح، ابو شریح مجھے حدیث صاحب میں مجھے زیادہ معلوم ہے مسئلہ، انا عالم، میں نے کہا یا ابا شریح،
ابو شریح مجھے تم سے زیادہ مسئلہ معلوم ہے. یہ بھی حضور کا ارشاد ہے حرم لا تعید عاصیا، یہ کسی گناہگار کو نافرمان کو پناہ نہیں دیتا. ولا فارن بدم، کسی کا خون بہا کر کوئی حرم میں جا چھپے تو حرم پناہ نہیں دیتا. ولا فارن بخربت، کوئی فساد کر کے حرم میں جا چھپے تو حرم اس کو پناہ نہیں دیتا، یہ فسادی ہے، حرم اس کو پناہ نہیں دیتا، ہم پکڑیں گے. یہ جواب تھا اس کا. صرف یہ بھی حدیث ہے ان الحرم لا تعید عاصیا ولا فارن بدم ولا فارن بخربت، کوئی کو قتل کر کے حرم میں جا چھپے تو اس کو پکڑا نہیں جائے گا، گرفتار کیا جائے گا. کوئی قاتل ہو، کوئی فسادی ہو تو یہ چھوڑو، وہ حدیث اپنی جگہ ٹھیک ہے، یہ بھی حدیث ہے. اس سے بھی حدیث سے استدلال کیا، یہ بھی حدیث سے استدلال کر رہا ہے کہ وہ عبداللہ بن زبیر ان کے نزدیک کیا ہے، باغی قاتل ہے، دہشت گرد. اس کا سادہ ترجمہ یہ ہے، گورنر صاحب کہہ رہے ہیں حرم دہشت گرد کو پناہ نہیں دیتا. ان کے اوپر عبداللہ بن زبیر تو اللہ صحابی ہے یار، میں ان کی بات نقل کر رہا ہوں. تو یہ آپس میں مکالمہ ہوا. امام بخاری یہ بات کیا کہہ رہے ہیں کہ جہاں ضرورت ہو وہاں بات کہنی چاہیے. یہاں کا بات کا خلاصہ کیا نکالیں گے، جہاں ضرورت ہو وہاں بات پہنچانی چاہیے تاکہ اگر کسی کی قسمت میں ہدایت ہو جائے. چلیے. وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد عن أيوب عن محمد عن أبي بكرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن دماءكم وأموالكم قال محمد وأحسبهم قال وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب وكان محمد يقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذلك ألا هل بلغت مرتين. یہ وہی حضور نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا بات پہنچاؤ بھائی، مجھ سے جو باتیں سن رہے ہو. حجۃ الوداع کے خطبے کے حوالے سے تو حضور نے بطور خاص یہ بات فرمائی تھی. پہلے یہ فرمایا تھا کہ خذوا عنی مناسککم لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا. یہ جو 4 دن میں اکٹھے ہیں نا، جو پوچھنا پوچھ لو، شاید اگلے سال ہماری ملاقات نہیں ہوگی اور نہیں ہوئی. خذوا عنی مناسککم، اپنی عبادت کے طریقے مجھ سے پوچھ لو جو پوچھنے ہیں. وہ 3-4 دن لوگوں نے پوچھنے میں گزارے ہیں، حضور نے بتانے میں گزارے ہیں. اور فرمایا کہ لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا، شاید اس سال کے بعد میری تمہاری ملاقات اس طرح نہ ہو اور نہیں ہوئی. تو وہ اس میں حضور نے فرمایا فلیبلغ الشاہد الغائب الا لیبلغ الشاہد الغائب منکم، تم میں سے جو موجود ہے وہ غائب تک بات پہنچائے. تاکہ امام محمد ابن سیرین کا ایک جملہ نقل کر رہے ہیں، کانا محمد یقول، محمد ابن سیرین یہ روایت نقل کر کے کہا کرتے تھے صدق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کانا ذالک، حضور نے سچ فرمایا ایسا ہی ہوا. لیکن امام بخاری کا کمال یہ ہے کہ جس جملے پر محمد ابن سیرین کا تبصرہ ہے وہ جملہ نقل نہیں کیا، تبصرہ نقل کر دیا. امام بخاری ہے نا، محمد ابن سیرین کا یہ تبصرہ کہ حضور نے سچ کہا تھا ایسا ہی ہوا، یہ اس کو جملہ یہاں منقول نہیں ہے. جملہ کیا ہے؟ فرمایا فلیبلغ الشاہد الغائب رب مبلغ اوعى له من سامع، بس جس کو بات پہنچائی جائے وہ پہنچانے والے سے زیادہ بات کو سمجھتا ہے اور یاد رکھتا ہے. اس پہ تبصرہ ہے محمد ابن سیرین کا صدق رسول اللہ کان ذالک، حضور نے سچ فرمایا ایسا ہی ہوا. اب روایت کرنے والوں نے روایت کی پہلی صدی تقریباً پون صدی روایت کرنے والوں کی گزری ہے. اس میں سے استنباط استخراج کے ذریعے فقہ کس نے مرتب کیا ہے؟ اگلی نسل نے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ربا مبلغ اوعا کا معنی سمجھنا بھی، اوعا کا معنی یاد کرنا بھی. سننے والا سنانے والے سے زیادہ سمجھتا ہے، سننے والا سنانے والے سے زیادہ یاد رکھتا ہے. تو محمد بن سیرین کا تو ایسے ہوا یار، فقہ کی تدوین استدلال استنباط کا زیادہ دور کون سا گزرا ہے؟ تابعین کا، تابعین اتباع تابعین کا. پہلے لوگوں نے روایت بیان کی ہے،
اگلوں نے سمجھ کر تجزیہ کر کے استنباطات کیے۔ صحابہ کے دور میں مرتب فقہ تھی؟ یہاں پہ دو باتیں ہو گئی، ایک ہے بات پہنچانے والا، ایک ہے بات کو استعمال کرنے والا۔ بات پہنچانے والا راوی ہے، بات کو استعمال کرنے والا فقیہ ہے۔ بات کو پہنچانے والا کیا ہے؟ راوی۔ اور بات سے استعمال کرنے والا کیا ہے؟ فقیہ ہے۔ یہ پائپ لائن ہے، وہ فیکٹری ہے۔ بات سمجھ آئی ہے؟ یہ کیا ہے؟ پائپ لائن۔ محدثین کیا ہیں؟ پائپ لائن۔ فقہا کیا ہیں؟ فقیہ۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ لا حول ولا قوة۔ اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة بخاری شریف کی باریکیوں کو ایک بات یہ بھی ہے، ویسے یہ میں نے آپ کے سامنے جو ذکر کیا نا، امام محمد بن سیرین کا تبصرہ اسی روایت کے ایک جملے پر ہے، ربا مبلغ او عالہ بن سامعین، جس تک بات پہنچائی جائے وہ بات سے زیادہ فائدہ اٹھاتا ہے پہنچانے والے کے بنسبت۔ یہ تبصرہ اس پہ کر رہے ہیں کہ حضور نے سچ کہا، ایسا ہی ہوا کہ صحابہ کرام کی اکثریت نے روایتیں پہنچائیں، اور آگے استنباط استدلال کر کے اس کو صحیح استعمال کس نے کیا؟ تابعین نے۔ ان سے بھی زیادہ کس نے کیا؟ اتباع تابعین۔ تابعین سے بھی زیادہ کس نے کیا؟ اتباع تابعین نے۔ اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ امام بخاری نے اصل جملہ کہیں اور نقل کیا ہے، تبصرہ یہاں نقل کر دیا۔ بخاری میں ہی ہے وہ جملہ بھی، ربا مبلغ اور بخاری میں ہی ہے، لیکن آپ کو تلاش کرتے ہوئے 2 مہینے لگ جائیں گے۔ تبصرہ یہاں نقل کر دیا۔ اور دوسری بات یہ کہ حضور نے تلقین فرمائی کہ الا لیبلغ الشاہد الغائب، موجود آدمی غائب کو پہنچائے۔ پھر خود بھی کہا الا هل بلغت،
میرے بارے میں گواہی دے دو یار، میں نے بات پہنچا دی ہے کہ نہیں پہنچا دی؟ میری ڈیوٹی پوری ہو گئی؟ ہو گئی۔ تو یہ ہے کہ علم کو محدود رکھنا، چھپا کے رکھنا ٹھیک نہیں ہے، علم کو پھیلانا چاہیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد علیہ وصحبہ وبارک وسلم۔ نستغفرک ربنا من کل ذنب ونتوب الیک، نستغفرک ربنا من کل ذنب ونتوب الیک، نستغفرک ربنا من کل۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ۔